وہ سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نویلے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ یہاں زمیں پر وہاں فلک پر رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک کے معراج کا تذکرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہاں زمیں پر وہاں فلک پر رچی تھی شادی اور مچی تھی دھومیں۔ ادھر سے نفخات اٹھتے آتے، ادھر سے انوار اٹھ رہے تھے، اور فرماتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نکتو، تم اول اور آخر کے پھیر میں ہو۔ محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ اور فرماتے ہیں بچہ جو تلووں کے ان کا دھوون، بچہ جو تلووں کا ان کے، کہتے ہیں جب نبی پاک کے پیر دھوئے نا فرشتوں نے، تو اس سے جو پانی بچ گیا تھا، لگ کے جو بچ گیا، کہتے ہیں بچہ جو تلووں کا ان کے دھوون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ بچہ جو تلووں کے ان کا، دیکھیں یہ تخیل صرف فاضل بریلوی کا ہے، یہ کسی اور کی سوچ ہے، یہ تخیل صرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہے۔ فرماتے ہیں بچہ جو تلووں کے ان کا دھوون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ نہانے میں جو کچھ بچا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ کہتے یہ جو ستاروں میں روشنی ہے نا، جب حضور نے غسل کیا نا معراج کی رات، تو جو اس میں سے پانی بچ گیا تو یہ تارے اٹھا کے لے گئے تھے، اللہ نے سب کو روشنی عطا کر دی ہے۔ فرماتے ہیں جنت بڑی حسین ہے، لیکن اس کا جو رنگ روغن ہے نا، وہ معراج کی رات جو حضور کے پیروں سے پانی لگ کے گیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے اسے رنگ روغن عطا فرما دیا۔ وہ سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نویلے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ عزیز دوستو، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، معراج حضور کا معجزہ ہے۔ معراج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کو کہتے ہیں جس نے پوری دنیا کی عقل کو عاجز کر دیا۔ اس زمانے میں مشرکین منافقین انکار کرتے تھے کہ حضور کیسے گئے، کس طرح گئے، کیسے ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے زمانے میں کچھ عقل مند مسلمان، حالانکہ علامہ اقبال بڑا عرصہ پہلے کہہ چکے عقل کو تنقید سے فرصت ہی نہیں۔ عقل کو تنقید سے، عقل مند بندے کو ہونا چاہیے کہ نہیں جی، پر تنقید والی عقل نہیں ہونی چاہیے۔ عقل کو تنقید سے، اقبال ایک ایسا شاعر ہے جو شعر کا وزن بنانے کے لیے لفظ استعمال نہیں کرتا کہ وزن بن جائے، چلو لفظ کوئی بھی ہو۔ آج کل تو لوگ وزن بنانے کے لیے پتہ نہیں اس کا مفہوم کیا ہے، چکر کیا ہے، وزن بنانے کے لیے بس۔ اقبال وزن بنانے کے لیے لفظ استعمال نہیں کرتا۔ اقبال کہتے ہیں کہ میری پوری جو سوچ ہوتی ہے وہ میرا پورا فکرہ ہوتا ہے۔ سوچ، اقبال یہ نہیں کہتے کہ عقل 1 منٹ 2 منٹ تنقید کرتی ہے پھر چپ کر جاتی ہے۔ کہتے ہیں عقل کو تنقید سے ویلی بہندی نہیں، ساری دیہڑی تنقید کر دی رہی، 1 منٹ کی بھی اس کو فرصت کرتی کیا ہے، بولے عقل کو تنقید سے۔ تو پھر ہم کیا کریں، تو کہنے لگے تو عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ، عشق پر ایمان کی، ورنہ تو مسلمان کیسے ہو سکے گا، عقل تو تجھے بڑی بڑی جگہوں پہ ٹھہرائے گی، دیکھو نا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا جو معجزہ معراج ہے نا، وہاں بھی لوگ اڑ گئے تھے میرے بھائی، اور آج تک لوگ اڑے ہوئے۔ ایک بندے درجنوں کتابیں لکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک خواب میں گئے تھے۔ تو میں کہتا ہوں جناب، میں اگر خواب میں ساری عرش کرسی لوح محفوظ ہو کے آ جاؤں تو کسی کو اعتراض ہوگا؟ وہ کہے گا جناب خیالی پلاؤ پکائیے تے کیوں کدی بھی گھٹ نہ پائیے، اس میں کون سا خرچہ آنا ہے۔ تو نیند میں تو بندے کو اگر بننا بھی ہو تو کسی بڑے ملک کا صدر بننا چاہیے، کوئی بندہ اس پہ اعتراض کر سکتا؟ خوابوں پہ کبھی اعتراض؟ یہ جو سارے کافر بکھر گئے آئے نبی پاک کی بارگاہ میں، اور یہ جو اتنا زیادہ شور ہوا اور قرآن پاک کی آیتیں اتری، اس کا مطلب ہے خواب کی بات ہوتی تو کسی کو کوئی اعتراض
حضور نے فرمایا میں گیا ہوں، جسم کے ساتھ گیا ہوں، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اور اللہ فرماتے ہیں نبی پاک کو میں لے کے گیا ہوں، نبی پاک کو میں، جو دعوی رب کریم کا ہے۔ سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو سو رہا تھا، میں آرام سے، اور اپنے گھر نہیں، ام ہانی بہن کے گھر سو رہا تھا، حضرت علی کی سگی بہن۔ حضور فرماتے ہیں میں سویا ہوا، کوئی آنے والا آیا۔ کتنے فرشتے تھے؟ محدثین نے لکھا 3 اولی العزم فرشتے تھے، اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتے، حضرت جبریل اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتے، حضرت میکائیل اور ان کے ساتھ 70 ہزار فرشتے، حضرت جناب سیدنا اسرافیل اور ان کے ساتھ 70 ہزار، اتنے فرشتے۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں دعویٰ میرے رسول کا نہیں، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ کتنی کرائی؟ لیلاً، رات کے مختصر حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، جس مسجد کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے کہ ارد گرد ہوتی ہے؟ آپ باہر جوتے لے کے پھرتے ہیں، اندر آتے ہیں تو جوتے اتار کے، باہر بندہ پاک نہ پاک پھرتا ہے، مسجد آتا ہے تو پاک ہو کے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے مسجد اقصی کے کہاں برکتیں رکھی ہیں جی؟ الذی بارکنا حولہ، ہم نے مسجد کے ارد گرد کیا تھا؟ امام رازی، علامہ محمود علوسی، علامہ اسماعیل حقی، تمام مفسرین، اور وہ مفسرین جو تمام مکاتب فکر کے ہاں متفقہ ہیں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں مسجد اقصی کے ارد گرد درجنوں نبیوں کی قبریں ہیں، جن کو اللہ برکت والی فرما رہا ہے، جن کو اللہ نبیوں کے جسموں کو برکت والا فرما رہا ہے، ورنہ برکت تو مسجد کے۔ حضرت علامہ محمود علوسی نے لکھا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا نا، تو دریا کے کنارے ان کی قبر بنی، تو کچھ لوگوں نے پانی لگایا اپنے کھیت کو، ان کی قبر کے پاس سے ہو کے گزرتا تھا، تو جو پانی ان کی قبر کے قریب سے ہو کے گزرتا تھا، جس کھیت میں جاتا تھا اس کی فصل سرسبز و شاداب ہو جاتی۔ وہ دوسری سائڈ والے شور کرنے لگے، کہنے لگے تمہارے کو اکیلے کے نبی تو نہیں تھے نا، ہمارے بھی پیغمبر ہیں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کھود کے تابوت نکال کے دوسری طرف لے گئے۔ انہوں نے کہا جناب ہم نے وہاں دفن کرنا ہے، ہمیں بھی تو سرسبز و شاداب ہونے کی ضرورت ہے نا۔ اب شور ہو گیا، ادھر والے کہیں ہم نے دفن کرنا ہے، ادھر والے کہیں ہم نے۔ بڑے لوگ بیٹھے، قوم کے بڑے، انہوں نے کہا سنگ مرمر کا مقبرہ بناؤ، اور ان کی قبر کے قریب سے دریا کا پانی، پھر آگے جا کے ایک حوض بناؤ، اس میں سے سائیڈیں نکال لو۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے قریب سے پہلے چھوٹا سا رستہ نکالا گیا پانی کے لیے، پھر آگے جا کے ایک بڑا تالاب بنایا گیا، پھر چاروں طرف وہاں سے پانی جاتا تھا، جہاں جہاں پانی جاتا تھا اللہ سرسبز و شاداب کر دیتا تھا سارے علاقے کو۔ نبیوں کی قبروں میں، ان کے وجود میں رب کریم نے برکت رکھی ہوئی ہے، برکت رکھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ۔ یہاں لوگ بفر جاتے ہیں، پر ایک اور بات بھی یاد رکھیں، ہر ایک کا مزار نہیں بننا چاہیے۔ ہمارے تو جتنی کثرت سے مزار بن رہے ہیں، لگتا ہے ہر گلی میں 6 مزار ہوں گے۔ کسی برکت والی قبر سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ ہر آدمی شوق ہی بڑا ہے قبروں میں دفن ہونے کا، لوگ مرنے سے پہلے مزار بنا کے پھر رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں بچے بعد میں بنائے کہ نہ بنائے۔ تو بھائی ہر ایک کا مزار صاحب فضیلت کا مزار ہوگا، سب کا بنایا نہیں جائے گا۔ بہرحال فرمایا الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی، اور معراج کیوں کرائی؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ کریم دیکھنے والا بھی۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، چھت پہ فرشتے آئے، بات آپ نے سنی ہوئی ہے، صرف کچھ نظریات معراج کے حوالے سے عرض کرنے ہیں، چند نظریات۔ نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل نے چھت کے اوپر سے انہوں نے تھوڑا سا حصہ کھولا، چھت پھاڑی۔ ہمارے نا دیہاتوں میں لکڑی کی جو چھت ہوتی تھی نا، اس پہ ایک بندہ بھی اگر چلتا تھا نا، تو گھر کے جو بزرگ ہوتے تھے کہتے تھے پتہ کرو چھت پہ بندہ ہے کوئی۔ ایک آدمی فٹافٹ بزرگ جاگ جاتے تھے، کہتے پتہ کرو بھائی، بلکہ ساتھ والے کو آواز دیتے تھے، دروازہ کھولتے تھے۔ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ ہو جاتا تھا نا۔ او بھائی 1.5-2 لاکھ بندہ چھت پہ چلے، اللہ کے رسول فرما رہے میں سو رہا ہوں،
छत फाड़ दी, हजरत जिब्रील आ गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 70 हज़ार फरिश्ता साथ है, आके खड़े हो गए, मीकाईल से इसराफील से मशवरा कर रहे हैं हुजूर को कैसे जगाएं। नबी पाक फरमाते हैं मैं सो रहा हूं। हालांकि बुखारी में लफ्ज है, नबी पाक फरमाते हैं मेरी आंखें सोती हैं, दिल तो मेरा हर वक्त जागता रहता है। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं सोया रहा। अब हुजूर आराम कहाँ कर रहे थे? जमीन पे। आराम कहाँ कर रहे थे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पे आराम कर रहे थे। जनाबे जिब्रील झुके, कितना झुके कि हुजूर के कदम ही चूम लिए। नबी पाक के कदम तो कितना झुके होंगे जी, रुकू तक जी। मैं नहीं जी गल की सजदे दी, तुसां कीती जे, फतवा लगा तुहाडे ते लगना जी। कहां तक लगी, कहां तक झुके? आला हजरत कहते हैं हजरत जिब्रील ने सजदा नहीं किया नबी पाक। मेरे आला हजरत का कमाल ये है कि शरीयत भी बढ़ जाती है और इश्क को भी पूरा सुकून मिल जाता है। आला हजरत फरमाते हैं जनाब जिब्रील ने सर पे ताज पहना था और ताज में मोती लगे हुए थे। वो मोती नबी पाक को सजदा करने लग गए। वो मोती नबी पाक को देखे फाज़िल बरेलवी के कलम का हुसन फरमाने लगे ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिन्हें सजदा करे। ताजे रूहुल कुद्स के हजरत जिब्रील के सर के ताज पे जो मोती हैं वो नबी पाक को सजदा कर रहे हैं। नबी करीम यहाँ कोई बंदा, अब तो खैर लोग हाथ भी किसी के चूमते हैं तो खुद नहीं ऊपर होते, हाथ ही ऊपर कर लेते हैं। अब तो मिजाज ही बदल गया है। फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जिब्रील झुके तो पैरों तक और नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदम चूमे। हजरत जिब्रील ने हुजूर जागे, उठाया नबी करीम को और कहा या रसूल अल्लाह, रब आपकी मुलाकात का शौक रखता है, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखता है। हुजूर फरमाते हैं मुझे उठा के तो जिब्रील हतीम में ले गए और फिर ये बुखारी के लफ्ज है, फरमाया यहाँ गले से लेकर नाफ तक मेरा सीना खोला, मेरा दिल निकाला, आबे ज़मज़म में रखा। इसलिए नहीं कि नबी पाक के दिल को बरकत हासिल हो जाए, इसलिए कि आबे ज़मज़म को बरकत हासिल हो जाए। उम्मती रज रज के पिए कि ये वो वाला ज़मज़म है जिसने हमारे मुस्तफ़ा के कल्बे अतहर को चूमा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सामने खोला और मैं देखता भी रहा। दिल खुल गया, सीना खुल गया और मैं देखता भी रहा। और नबी पाक फरमाते हैं खून भी नहीं निकला, इसलिए कि हुजूर की हकीकत नूर है, नबी पाक की हकीकत नूर है। वरना बशर के हुजूर अगर सिर्फ बशर होते तो काट भी लगे तो खून निकल आता है। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर जिब्रील अमीन मुझे बुराक पे बिठाने लगे। खच्चर से छोटा था, गधे से बड़ा था और बिजलियों का बना हुआ था। जहां उसकी नजर जाती थी वहां उसका कदम जाता था। नबी करीम फरमाते मुझे बिठाने लगे तो मैं रुक गया। मैंने कहा मैं नहीं बैठता। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया अल्लाह फरमाते हैं यौम नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, जब आपके उम्मती निकलेंगे कब्रों से तो डंडे मार मार के ले जाए जाएंगे। पहले रब मेरे साथ वादा करे कि जब मेरे गुलाम कब्रों से निकलेंगे तो उन्हें भी बुराक अता करेगा, पहले वादा करे। हजरत जिब्रील कहते मैं वहीं खड़ा था, रब करीम ने कहा चल वादा कर ले, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ्दा, महबूब जब तेरे फरमाबरदार कब्रों से निकलेंगे तो मैं सबको बुराक अता कर दूंगा, सबको बुराक दे दूंगा। नबी करीम फरमाते मैं बुराक पे बैठा, सफर शुरू हुआ। नबी रहमत अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते मैं गुजरा। ये बात आपने सुनी हुई है पर बयान करनी भी बड़ी जरूरी है। मररतु अलल मूसा फहुव युसल्ली फी कब्रिही, रवाहु मुस्लिम। ओ खुदा के बंदो, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत का नूर दे, कहां बैठ के कुरान और सुन्नत पढ़ते हो? क्यों नहीं अकीदे को समझते? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मेराज की रात गुजरा। ये सुन्नी कान खोल के सुने, दिल खोल के। सही मुस्लिम की हदीस, फरमाया मैं मेराज की रात गुजरा तो हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। हजरत मूसा अपनी कब्र में, बोले सारे अपनी कब्र में, हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होके। अब आओ हजरत सईद बिन मुसय्यब ताबी हैं, सहाबा के शागिर्द हैं। वो कहते हैं जब यजीदी फौजों ने मदीने पर हमला किया और यजीद का मुकर्रर करदा इमाम आया तो सहाबा किराम मस्जिद नबी छोड़ गए। 3 दिन तक मस्जिद में नमाज
کہا ہم یزیدی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ مدینے پہ حملہ ہوا، مکے پہ حملہ ہوا، حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میں دیوانہ بن کے، مجنون بن کے اندر گھس گیا۔ یزیدی فوجیں سمجھی میں دیوانہ ہوں، شاید پاگل ہوں، مجھے انہوں نے تکلیف کوئی نہ دی۔ فرماتے ہیں میں نبی پاک کی قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، زور کا وقت ہوا تو میں رونے لگ گیا، اب میں نماز کیسے پڑھوں گا، اذان کا کیسے پتہ چلے گا؟ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم جب اذان کا وقت ہوا تو نبی پاک کی قبر سے اذان کی آواز آنے لگی۔ فرماتے جب جماعت کا وقت ہوا تو حضور کی قبر سے اقامت کی آواز آئی، پھر جماعت کی آواز آئی، اور میں نے اپنے نبی کے پیچھے زور کی نماز ادا کی۔ حضور کے پیچھے حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھے، اور میرے رسول تو قبر میں جماعتیں کراتے ہیں، حضور جماعتیں کراتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں میں 3 دن مسجد، کان کھول کے دل کھول کے سنو،